سچ ہے کہ تاریخ انسانی نے اس سے پہلے کبھی اپنے بہترین انسان نہیں دیکھے۔ وہ کیا تھی؟ پرسنالٹی گرومنگ تھی، وہ کیا تھی؟ پرسنالٹی بیلڈنگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس لیے امت مسلمہ کے ان شاہین صفت نوجوانوں کے لیے کوئی نیا کنسپٹ نہیں ہے، یہ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس میں لیڈ کرنا چاہیے۔ آج بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے تمام لوگوں کی پرسنالٹی گرومنگ کریں، لیکن بدنصیبی اس بات کی ہے ہم اپنا ہی سبق بھول گئے۔ ہم وہ کہا ہے کسی نے، ہم خود ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا اوریجن کیا ہے۔ میں نے پیچھے بھی کشتواڑ میں ایک پروگرام میں اب بچوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمارے بچوں میں سے جو بھی بچہ ایڈمنسٹریشن میں جانا چاہتا ہے، KS یا IAS کرنا چاہتا ہے، اس IAS کے کوالیفائی کرنے سے پہلے یا IAS KS کوالیفائی کرنے سے پہلے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا لازمی چاہیے، کیونکہ جس طرح کی ایڈمنسٹریشن عمر نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ انسانی میں ویسا بہترین ایڈمنسٹریٹر آج تک نہ آیا، نہ شاید آج کے بعد کبھی آئے گا۔ اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو متعارف کرائیں ان کرزمیٹک پرسنالٹیز کے ساتھ جن کا بہت شاندار اور تابناک جن کا یہ ماضی رہا ہے، تاریخ جن کی بہت تابناک، تاریخ جن کی بہت سنہری رہی ہے، ان سے متعارف کرنا چاہیے۔ لیکن المیہ اس بات کا ہے کہ ہم نے آج کے اس دور میں ہم انہیں متعارف کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے اور بچوں کے رول ماڈلز وہ لوگ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ ان کے رول ماڈلز وہ لوگ ہیں جن نے اپنی زندگیوں کو تباہ کیا، اپنی آخرت کو تباہ کر دیا۔ تو ان پروگرامز کے ذریعے سے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو متعارف کرائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ایڈمنسٹریٹو سکل سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان لیڈرشپ سکل سے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فراخ دلی سے ہم متعارف کرائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جرت سے ان کو متعارف کرائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہی اصل پرسنالٹی ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام جو یہاں پر رکھا گیا ہے، اس کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ان سکلز کو ڈیولپ کریں۔ اور سب سے بڑی بات، اسی پر میں اکتفا بھی کروں گا، کہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہر انسان کے 2 جنم ہوتے ہیں، 2 جنم ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ سر کیا بولتے ہیں، لیکن کسی انسان کا 1 جنم ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 جنم ہوتے ہیں۔ ایک جنم وہ ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی ماں سے لیا، وہ بایولوجیکل برتھ ہے ہماری، اور وہ برتھ جانوروں کی بھی ویسی ہے جیسی ہماری ہے، کوئی فرق ہے نہیں۔ پیرنٹل بیہیویئر ان کا بھی ویسا، ہمارا بھی ویسا، بایولوجیکل برتھ ان کی بھی ویسی، ہماری بھی ویسی، لیکن ہماری برتھ ان سے ڈیفرنٹ کیسے ہے؟ اور دوسری برتھ جو ہماری ہے وہ اس وقت ہوتی ہے when we come to know what actually we are, what potential we possess, what capabilities we are having. This is what is more important to know. اور دنیا میں بہت سارے لوگ آج تک دنیا سے یوں ہی چلے گئے بغیر یہ جانے ہوئے کہ ہماری اصل پوٹینشل کیا ہے، ہمارا اصل کیلیبر کیا ہے، ہم کس کے لیے بنے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ رائٹ ٹائم ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں، آپ اپنے اندر جھانکیں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا خوبیوں کا خزانہ رکھا ہے، اور ان خوبیوں کو 2 چیزیں اور مجھے یاد آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کو بولوں۔ ایک انسان کا ٹیلنٹ ہے، ایک سکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ان چیز کو عبث نہیں بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ موجود ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر کسی کو عبث بنایا اور اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں رکھی، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، یہ گناہ ہے کہنا۔ اور ہمارے استاد اگر یہ بات کہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ہم بچے کو یہ نہ کہیں کہ تو ڈفر ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، نہیں۔ کچھ بچے
ایسے بھی کلاس میں ہوتے ہیں جن کے آپ کو فزکس کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کو آپ کی پولیٹیکل سائنس یا سائنس پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اس تھپ تھپی کی، اس تھپ تھپانے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو ان کے اندر کے اس پوٹینشل کو جگا دے۔ ورنہ بہت سارے استاد ایسے ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر بچے کے پوٹینشل کو مار دیتے ہیں، بغیر یہ جانے ہوئے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی پریشانیاں کیا ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے بچے اس بات کے مستحق ہوتے، اس بات کی ضرورت ان کو ہوتی ہے کہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو کہا جائے کہ شاباش، یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز ان کے اندر جگانا جو ہے، یہ ہمارے لیے کل کو توش آخرت بن سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اندر کوئی بھی، اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان بنائے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے، اور ٹیلنٹ ایک ہی انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ ہم بولتے ہیں نا یہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ ایک ہی رکھا ہوتا ہے، ہاں سکل بہت سارے ہو سکتے ہیں، ایک انسان کے پاس ایک سے زیادہ 2 10 15 20 100 سکلز ہو سکتے ہیں، لیکن ٹیلنٹ ایک ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری بیٹا یہ ہے، اگر آپ کلاس 10th میں پڑھ رہے ہیں، آج سے اپنے اندر دیکھو کہ آپ کے اندر کا ٹیلنٹ کیا ہے، اور اسی ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے کے لیے، اسی ٹیلنٹ کو اپنا پیشن بنائیے، دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جاؤ گے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن ہمارے معاشرے کی بدنصیبی ایسی ہے، ہمارے تعلیمی نظام کی بدنصیبی ایسی ہے